الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ اور اس سے پہلے درس میں ہم نے فرشتوں کے چند کام ذکر کیے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ اور فرشتے اور ان کے کام ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک جن فرشتوں کا نام ذکر کیا جا چکا ہے ان میں جبریل علیہ السلام جو وحی کے پہنچانے کے کام پر مامور ہیں، اللہ کے بشری رسولوں تک وحی لے کر کے آتے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام جو پودوں اور بارش کی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام کہ جن کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور اسی طرح سے ان فرشتوں کا بھی ذکر ہوا جو روح قبض کرنے کے لیے مقرر ہیں، جن کے سردار ملک الموت علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑوں کے فرشتوں کا بھی ذکر آیا، اور اس فرشتے کا بھی ذکر آیا جو رحم مادر میں مقرر ہے اور بچے کی تقدیر لکھتا ہے، اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کا بھی ذکر ہوا، اور جنت کے داروغہ رضوان کا اور جہنم کے داروغہ مالک کا بھی ذکر ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں۔ آج ہم کچھ اور فرشتوں کا ذکر کریں گے جن میں سے ہیں بیت معمور کی زیارت کرنے والے۔ ہر دن بیت معمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر قیامت تک دوبارہ انہیں واپس ہونے کی باری نہیں آتی، جیسا کہ مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بیت المعمور کو میرے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ھذا البیت المعمور یدخلہ کل یوم 70,000 ملک اذا خرجوا منہ لم یعودوا فیہ آخر ما علیہم۔ یہ صحیح بخاری کی 3207 نمبر اور صحیح مسلم میں 164 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب ایک بار اس کی زیارت سے نکل جاتے ہیں تو دوبارہ انہیں واپس آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح سے کچھ فرشتے جو سیاحت میں لگے ہوئے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ صحیحین میں بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو راستوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور اہل ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب وہ کچھ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ، جو تمہاری ضرورت تھی وہ یہاں موجود ہے، پھر وہ اپنے پروں سے انہیں آسمان دنیا تک ڈھانک لیتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 6408 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2689 نمبر پر موجود ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ان فرشتوں کے علاوہ ہیں جو حفاظت پر مقرر ہیں اور جو مخلوق کے ساتھ اور کاموں پر لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے علاوہ ہیں۔ اور ذکر کی مجلس سے مراد یہ ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن و حدیث کا درس اور تعلیم ہو رہا ہو، اسی طرح سے شریعت کے مسائل سیکھے جا رہے ہوں، یہ سب ذکر کی مجلس میں آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی حدیث میں ثابت ہے کہ کچھ فرشتے اس کام کے لیے مقرر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن نسائی کی صحیح سند سے حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عز وجل ملائکۃ سیاحین فی الارض،
یبلغون من امت السلام، کہ اللہ کی جانب سے کچھ فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں چل پھر کے میری امت کے ان لوگوں کے سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں جو مجھے سلام بھیجتے ہیں۔ یہ مسند احمد میں، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے کرامن کاتبین، یہ فرشتے ہیں جو مخلوق کے اعمال کو اپنے رجسٹروں میں درج کرتے رہتے ہیں، انہیں شمار کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تمہارے اوپر کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو لکھنے والے معزز ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو سب کا انہیں علم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ دو ملنے والے دائیں اور بائیں سے آ کے ملتے ہیں اور بندہ اپنے منہ سے جو کلمہ بھی ادا کرتا ہے اس کے لکھنے کے لیے وہ نگراں پوری طرح تیار رہتے ہیں۔ امام مجاہد اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ دائیں طرف ایک فرشتہ مقرر ہے اور بائیں طرف ایک فرشتہ مقرر ہے۔ دائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ خیر اور نیکیوں کی باتیں لکھتا ہے، اور بائیں طرف جو فرشتہ مقرر ہے وہ برائیوں اور گناہوں کی چیزوں کو لکھتا ہے۔ اسی طرح سے ان فرشتوں کا ذکر بھی حدیث میں موجود ہے جو قبر میں سوال و جواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث میں اس بات کا ذکر ہے۔ بخاری و مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دفن کرنے والے واپس پلٹ کے جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بیٹھاتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں تم اس آدمی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے، وہ یہ بات کہتا ہے تو اس سے کہا جائے گا دیکھو اپنا جہنم کا ٹھکانہ دیکھو، جہنم کے ٹھکانے کو بدل کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے یہ ٹھکانہ مقرر کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے، جنت میں جو اس کا ٹھکانہ بدل کے ملا، اور اگر ایمان نہ لایا ہوتا تو جہنم میں اس کے لیے جو ٹھکانہ تھا وہ ٹھکانہ بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1374 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2870 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے جو سیاہ رنگ کے، سیاہ فام اور نیل گوں ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے، اور وہ دونوں کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ سنن ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ یہ فرشتوں کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں ان میں سے مشہور احادیث کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ فرشتے ایک مستقل مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں۔ وہ خیر کی طاقت کا نام نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ فرشتے خیر کی طاقت کا نام ہے اور شیطان برائی کی طاقت کا نام ہے، یہ کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، تو یہ گمراہی ہے، یہ حق راستے سے انحراف ہے اور یہ ضلالت ہے۔ شریعت کے دلائل کی روشنی میں یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اب آئیے اس موضوع کے اختتام پر ہم فرشتوں پر ایمان کے چند فوائد و ثمرات بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ
کہ جب ہم نے ان عظیم فرشتوں کے بارے میں جانا تو اس سے اس خالق کی عظمت کا احساس ہوتا ہے جس نے ان فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، کہ وہ کتنا قدرت والا اور اس کی سلطنت اور بادشاہت کتنی عظیم ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ ہم پر کتنا مہربان ہے اور اس کی توجہ ہم پر کس قدر بھرپور ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے اور ہمارے اعمال کے ریکارڈ کے لیے اللہ نے اپنے ان فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جن کی بنا پر ہماری دنیا اور آخرت کی مصلحتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو یہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمارے اعمال لکھتے ہیں اور ہمارے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس پر فرشتوں پر ایمان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم فرشتوں سے محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان فرشتوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کامل طور پر عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت گزار اور نیک بندے ہیں اور یہ اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے ہی اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ باتیں جان کر کے فرشتوں سے محبت کرتے ہیں، یہ اس کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فرشتوں کے سلسلے میں صحیح عقیدہ رکھنے والا بنائے اور ہر طرح کے منحرف اور باطل عقائد سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔